سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ 2 دنوں میں اسلام کے عظیم رکن زکوٰۃ کے بارے میں کچھ معلوماتی مضمون عرض کیا تھا. اس سے یہ نیت ہرگز نہ تھی کہ آپ حضرات سے کچھ مانگنا مقصود ہے، بلکہ قرآنی آیات اور حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ ذکر کر کے نیت یہ ہے کہ اللہ پاک جس کو عمل کی توفیق عطا فرما دے وہ عمل کرے اور آخرت کی عذاب سے اور دنیا کی ذلت سے محفوظ ہو جائے. ورنہ آپ جانتے ہیں، مزاج سے واقف ہیں، 27-28 سال گزر گئے، کسی کو تنگ کرنے کا مزاج نہیں، کسی کے دروازے پر دستک دینے کی عادت نہیں.
کسی کے سامنے جھولی پھیلانے کی عادت نہیں. جو تاجر، جو زمیندار، جو حاجی خوشامد کرا کے زکات دیتا ہے، میں اس کو اچھا آدمی نہیں سمجھتا. فرض تیرا ادا ہو، منتیں میں کرتا پھروں. اللہ پاک نے جیسے نماز فرض کی ہے اسی طرح سے زکات فرض کی ہے. نہایت اہم فریضے ہیں دونوں. چنانچہ 2 جمعے اسی پر میں نے خرچ کیے اور اسی نیت سے کہ نہ جانے کہاں کہاں تک کیسٹ پہنچتی ہے، لوگوں کو عمل کی توفیق ہو جائے. تو یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے. ویسے خیر نال تسا کنڈے تو کھا کے آئے بیٹھے ہو تو نماز یاد رہے نہ رہے، روزہ رکھے نہ رکھے، حرام کھائے حلال کھائے، پرواہ نہیں. کنڈوں کی تاریخ ضرور یاد رکھنی ہے. اللہ پاک بھی بڑا بے نیاز ہے. جو عبادت اسے قبول نہ ہو اس کا نام بھی اچھا نہیں رکھنے دیتا. جو چیز اللہ کو قبول نہ ہو، منظور نہ ہو، اس کا نام بھی صحیح نہیں ہوتا. اب یہ کوئی عبادت ہے؟ برابر والی عورت برابر والی سے پوچھتی ہے نہیں تو اپنے کنڈے کر رہے نہیں؟ اصل نہیں ایسا تو اپنا کنڈا شام کو کرے سو، اب ایسا تو فجر نال کر گا اپنا کنڈا. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر کنڈا کرنے والوں تمہیں شرم آنی چاہیے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حسین کا پوتا ہے، خاندان نبوت کا فرزند ہے. اس نے تمہارا کیا بگاڑا؟ تم اس کا کنڈا کیوں کرتے ہو؟ کنڈا اپنا کر، اپنے باپ کا کر. مسلمان اتنا بھولا بھالا، نہیں سمجھتا چال کو، نہیں سمجھتا سازش کو، نہیں سمجھتا کسی کی فتنہ پردازی کو، اپنی سادگی میں رہ جاتا ہے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے کنڈے نہ کیے نہ فرمائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنڈے نہ کیے نہ فرمائے. عمر فاروق نے نہیں کیے، عثمان بن نورین نے نہیں کیا، علی مرتضیٰ نے نہیں کیے، سیدنا حسن نے نہیں، سیدنا حسین نے نہیں، امام زین العابدین نے نہیں، امام جعفر صادق نے نہیں، امام موسیٰ کاظم تقی نقی نے نہیں، امام ابو حنیفہ نے نہیں، امام شافعی نے نہیں، امام مالک نے نہیں، علامہ سید عبد القادر جیلانی نے کبھی کنڈے نہیں کیے، سید علی احمد اجمیری رحمت اللہ علیہ نے کنڈے کبھی نہیں کیے، بہاد الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے کنڈے کبھی نہیں کیے. یہ تو بعد میں لوگوں نے رسم بنائی، اور بنائی کیسے آپ حیران ہوں گے. پہلے پتہ تو لگایا کرو کہ یہ چیز چلی کہاں سے ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کا یوم وفات ہے. اتنا بڑا جلیل القدر آدمی، اندازہ لگا اس کی نسبت کا کیا کہنا، جس کی سگی بہن سرکار مدینہ کے گھر میں ہو. خیال کر کے قدم اٹھاؤ، نبی کا رشتہ دار ہے، قریبی
عزیز ہے، قریبی رشتے دار ہے۔ اور پھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اہدی ہادی مہدی، الہی اس کو ہادی بنا، اس کو مہدی بنا۔ جبریل امین جب قرآن کریم لے کر تشریف لایا کرتے تھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، اب جبریل امین آسمان پہ نہیں پہنچتے تھے، پہلے امیر معاویہ کے پاس بلاوا آ جاتا ہے، جلدی چلو قرآن آ گیا، لکھنے کے لیے تجھے کالی کملی والے نے بلایا ہے۔ تیری سبزی کی دکان کا منشی ایماندار، غلے کی دکان کا منشی ایماندار، کپڑے کی دکان کا منشی ایماندار، سارے چینی کے کارخانے کا منشی ایماندار، کپڑے کے کارخانے کا منشی ایماندار، اور قرآن کریم لکھنے والا منشی، کالی کملی والے کا منشی کیسے بدجالت ہے؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے، یعنی 22ویں رجب کو امیر معاویہ کا انتقال ہوا، خوشی میں شیعوں نے حلوہ پکایا، اور تم سنی ان کے ساتھ لگ گئے۔ تم نے تو پتہ ہی نہیں کرنا نا کہ یہ چیز آئی کہاں سے ہے۔ قرآن سے دشمنی ہے، قرآن سے عداوت ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دشمنی اور عداوت ہے، رسم جو نکلے گی اسے ہم فوراً پکڑیں گے۔ کئی ہزار شہر تعمیر کیے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اتنا بڑا عاشق تھا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آخری وقت جو آیا، آخری وقت جو آیا، وصیت فرمائی فلاں سونے کی ڈبیا فلانے بکس میں موجود ہے، جب میری موت آ جائے، جب میرے غسل سے فارغ ہو جاؤ، جب میرا منہ ہمیشہ کے لیے کفن میں چھپانے لگا، وہ سونے کی ڈبیاں لانا، اس میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دن والے جب حدیبیہ کے مقام پر آپ نے اپنے سر مبارک کے بال اتروائے، ناخن آپ نے اتروائے، میں نے سونے کے ڈبیا میں وہ بال مبارک ناخن مبارک سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، اور لوگوں میرے آقا کے منہ مبارک اور وہ ناخن مبارک میری آنکھوں پہ رکھ دینا۔ کسی نے پوچھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پھر ناخنوں سے کیا فائدہ ہوگا؟ ان بالوں کے آنکھوں پہ رکھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ فرمانے لگے پروردگار عالم کی عدالت ہوگی، میری پیشی ہوگی، میرا رب مجھ سے پوچھے گا معاویہ دنیا سے کیا لایا؟ میں عرض کروں گا الہی تیرے محبوب کے ناخن اور منہ مبارک لے کے آیا ہوں۔ کتنا بڑا عاشق تھا، کتنا بڑا اللہ کے رسول کا پیارا تھا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں، پاس سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی ہے۔ امیر معاویہ کی بہن ہے، پیغمبر کی گھر والی ہے، ہم سب کی اماں ہے، سب کی اماں ہے۔ بہن اپنے بھائی کے سر سے یوں انگلیوں سے کنگھی کی طرح بالوں میں کر رہی ہے،
کون سی بہن؟ آج میری تیری بہن کو کیا پتا دین کیا ہے؟ آج ہماری بیٹیوں کو کیا معلوم کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ آج ہماری بہن بیٹیوں کو کیا پتا ہے کہ حدیث پاک میں ہم سے کیا مطالبہ ہے؟ انہوں نے تو کپڑے پہننے ہیں، روٹیاں کھانی ہے، موتائی تو مر جانا ہے، دین کا پتہ نہ کرنا۔ خدا کی قسم سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں رہتی ہے، مدینے پاک میں رہتی ہے۔ ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لایا تھا، ام حبیبہ کا والد ہے، امیر معاویہ کا والد ہے، بیٹی سے ملنے کے لیے مدینے پاک میں آ گیا اور آ کے دروازے پہ دستک دی، کون ہے؟ جواب ملا، میں ابو سفیان ہوں، بیٹی دروازہ کھولو، میں تجھے ملنے آیا ہوں۔ ادھر دروازہ کھولا، اندر بستر بچھا ہوا ہے۔ ابو سفیان نے تیاری کی بیٹھنے کی، ام حبیبہ نے دوڑ کر وہ بستر لپیٹ کے ایک طرف رکھ دیا۔ ابو سفیان کو غصہ لگا، کون آئی؟ کہنے لگا بیٹی گستاخ ہو گئی ہو، اس گھر میں آ کے، نبی کے گھر میں مدینے میں آ کر بے ادب ہو گئی ہو۔ عرض کی ابا نہیں، پھر سارا جہان ابا کے نیچے بستر بچھایا کرتا ہے، تم نے لپیٹ کے رکھ دیا، تم نے ایک طرف کر دیا، بچھاؤ، اب بجائے بچھانے کے بچھا ہوا اٹھا کر رکھ دیا۔ سیدہ ام حبیبہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا، قربان جاؤں ہماری ماں کی شان پہ، فوراً کہنے لگی ابا اس گھر میں آ کر ادب سیکھ لیا، اس گھر میں آ کر، نبی کے گھر میں آ کر ادب سیکھ لیا۔ کیسے؟ کہنے لگی میرے ابا جان، آپ میرے ابا ہے، میں آپ کی بیٹی ہوں، اپنا دوپٹہ بچھا سکتی ہوں، پر اتنی بے ادب میں نہیں، بستر نبی پاک کا ہو، ابا مشرک ناپاک ہو، امام الانبیاء کالی کملی والے کے بستر پہ کافر ابا کو نہیں بٹھایا جا سکتا۔ وہ بستر جس پہ جبریل آتا ہو، وہ بستر جس پہ قرآن نازل ہوتا ہو، وہ بستر جس پہ اللہ کی کروڑ رحمتیں برستی ہوں، اس بستر پہ ابا کافر کو نہیں بٹھایا جا سکتا۔ میں نے ادب کرنا سیکھ لیا ہے۔ یہ تو ایسا عجیب گھرانہ ہے، جب نہیں آئے تھے تو نہیں آئے تھے، جب دین میں آئے بدلے چکا دیا ابو سفیان کے گھرانے نے۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بھائی کے سر پہ ہاتھ پھیر رہی ہیں، انگلیوں سے کنگھی کر رہی ہیں، جیسے بالوں کو یوں کیا کرتے ہیں نا، یوں کنگھی اگر نہ ہو تو یوں بال کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سر امیر معاویہ کا ہے، ہاتھ ہماری اماں سیدہ ام حبیبہ کا ہے، اور تشریف لانے والے شہنشاہ کائنات ہیں۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ تم جان جاؤ سیدنا امیر معاویہ کتنا بڑا آدمی ہے، اور یہ تو پرانی یادداشت سے کام لے رہا ہوں، ہفتے بھر میں تیاری کرنے کا کوئی موقع مجھے نہیں ملا، اور اس نیت سے کسی کو چڑھانا نہیں، نہ اپنا نام بلند کرنا ہے، اس نیت سے عرض کر رہا ہوں کہ کل کو قیامت میں ان حضرات کے بارے میں اللہ کی عدالت میں یوں کہنے کے لیے میرا منہ بھی باقی رہ جائے کہ میں بھی تمہارے سلاخاہوں میں تھا، ہم بھی تمہارے نام لیوا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنگھی کر رہی اپنی انگلیوں سے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، فرمایا ما تصنعی، اے ام حبیبہ کیا کر رہی ہو؟
دیکھ تو رہے تھے، مگر یہ بھی ایک پیار کا انداز ہوتا ہے، یہ بھی ایک محبت کا انداز ہوتا ہے۔ جیسے آپ کسی یار دوست کی دکان پہ جائیں، آپ کو پتا تو ہے کہ وہ کپڑا بیچ رہا ہے، کپڑا ناپ رہا ہے، کیا آ کے تھی پوچھتے ہو نا، وہ جی آج کل کی پہ ہوں پھر کی پہ کر دے ہو آج کل؟ دیکھ تو رہا کہ کپڑا ناپ رہا، کپڑا بیچ رہا، سبزی بیچ رہا، کریانے کی دکان کر رہا یا روٹی کھا رہا، دیکھ تو رہو پھر کرے گا پھر بھی آج کل کی بڑھتا پہ؟ سرکار نے پوچھا یا تو سنئی یا ام حبیبہ، اے ام حبیبہ کیا کر رہی ہو؟ تو فرمایا یا رسول اللہ میرے آقا ہذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، پیار کر رہی ہوں، یہ میرا بھائی ہے، میں اس کو پیار کر رہی ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا تجھے تو اس لیے پیار ہے کہ تیرا بھائی ہے، پر میں تجھے کیا بتاؤں، انی احب، یہ تو مجھے بھی بڑا پیارا لگتا ہے، اتنا پیارا ہے، میرا اتنا پیارا ہے، جیسے جبریل قرآن مجھے دے کے جاتا ہے میں فوراً معاویہ کو بلا کر قرآن اسی سے لکھواتا ہوں، یعنی ساری امت میں حضور کے بعد معاویہ کی وہ ذات ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آسمان سے قرآن اترنے کے بعد سب سے پہلے معاویہ کے قلم سے گزرتا تھا۔ بہت بڑی شان کا مالک ہے، اور ہم ہیں جس دن اس کی وفات کا دن ہے اس دن حلوے بنا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، پتا تو ہے نہیں، جو عورتوں نے کہہ دیا وہی چل گیا۔ قبر میں اللہ میاں کے فرشتے آ کے پوچھیں گے نا مر ربوں کا، ماں دینوں کا، ماں نبیوں کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا ایمان کیا ہے؟ کئی لوگ تو اسی وقت کہہ دیں گے نا نکالی نے پوچھا گے پھر دسا گے، عورتوں کا ایمان۔ قرآن کریم کی پوری تفسیر کو اٹھا کر دیکھو، اس قسم کی رسم کی کئی گنجائش ہے؟ معراج شریف کتنی فضیلت والی بات ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا، اس کے بارے میں کوئی نہیں کہتا کہ اللہ پاک نے اسی مہینے میں کتنی عظمت بخشی۔ ابھی ہمارے یہاں کی تقریباً جتنی عورتیں ہیں یہ معراج شریف کا مہینہ نہیں کہتی، آپس میں پوچھتی ہے نا تیرے بیٹے کی کون سی تاریخ آئی شادی کی، اگر کنڈوں کی 13ویں تاریخ کا ہے۔ کیا ذہنیت بگڑی ہوئی ہے؟ جس قوم کو کلمہ نہ آتا ہو، جس قوم کو سبحان اللہ نہ آتا ہو، جس قوم کو نماز نہ آتی ہو، جن لوگوں کو درود و استغفار نہ آتا ہو، وہ باقی دین کا کام کیا جانیں گے اور کیا کریں گے؟ کنڈوں کا پتہ اور معراج شریف کا پتہ ہی نہیں۔ تو امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے نرالا مقام بخشا، نرالے معجزات عطا فرمائے۔ خود حضور فرماتے ہیں اشد الناس الانبیاء ثم امثل او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں جتنا اللہ کی راہ میں سارے نبیوں کو ستایا گیا، سارے نبیوں کو اذیتیں دی گئی، سارے نبیوں کو تکلیفیں پہنچائی گئی، اتنی تمام انبیاء کے مقابلے میں مجھ اکیلے کو ستایا گیا۔ مجھے لوگوں نے رات کو مارا، دن کو مارا، صبح مارا، شام مارا، 13 برس تک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والوں نے وہ مارا
کے درے پہ بیٹھے ہیں، ابو جہل آیا، مارا سامنے پتھر، لہو کی دھار ہو جا کے پڑی۔ تم جنٹلمینی کرتے ہو رات دن، کپڑوں کے جوڑوں کا مارا نہیں آتا، سوٹوں کا مارا نہیں آتا۔ آؤ شہنشاہ کائنات کی جس لباس میں موت آئی، وفات ہوئی، خدا کی قسم 12 پیوند لگے ہوئے تھے۔ سادہ کھانا، سادہ پینا۔ اما حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ ایک دن ڈبہ تھا، ڈبہ زیتون کے تیل کا ڈبہ، اس میں گرد سی نیچے کی جمی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر کہتی ہے میں نے روٹی لے کر اس ڈبے کے اندر گھسا دی، وہ تھوڑی سی چیکنی ہو گئی اور پھر میں نے سرکار مدینہ کے سامنے رکھ دی۔ فرماتی ہے آپ مزے لے لے کر کے نوش فرماتے تھے اور یوں فرمایا حفصہ قیامت کے دن اس نعمت کا بھی سوال کیا جائے گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں جو کہ آٹے کی روٹی پکاتی تھی چھلنی کبھی استعمال نہ کی، پھونک مار دیتی تھی، جو گھاس چھانس اڑ گیا تو اڑ گیا، باقی بیچ میں پکتا تھا۔ اب کھا کے تو دکھائے کوئی۔ بڑے بڑے دعوے داروں کو دیکھا، بڑے بڑے دعوے داروں کو دیکھا جو ہر وقت سنت 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 کرتے پھرتے ہیں، کھانے پینے کی سنت کو وہ بھی نہیں نبھا سکتے۔ اپنے کھانے کے لیے 10 کھانے تیار کر لیں گے، برابر میں بیوہ یتیم بچوں کو لیے بیٹھی ہے، مجال ہے کوئی آٹے کا دے دیں۔ کدھر گئی سنت؟ ارے سنت تو تیرے نبی کی یہ ہے کہ پیٹ پہ پتھر باندھ دوسرے کو کھلا۔ ان سنتوں پہ کون چلے؟ تو امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ پاک نے اتنا نوازا، کسی کو معراج جنت میں، معراج بمانے ملاقات، کسی کو معراج جنت میں، کسی کو معراج کشتی میں، کسی کو معراج آگ میں، کسی کو معراج چھری کے نیچے، کسی کو معراج آرے کے نیچے، کسی کو معراج بیماریوں کے کیڑوں کے نیچے، کسی کو معراج کنویں میں، کسی کو معراج تختہ دار پہ، کسی کو معراج آسمان پہ، معراج فرش پہ ہوئے، کالی کملی والے کا معراج عرش پہ ہوا۔ اور کیوں ہوا؟ علماء کرام نے لکھا، توجہ کریں، عرش عظیم کو اٹھانے والے فرشتے، سدرۃ المنتہا پہ رہنے والے فرشتے، پہلے دوسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان پہ رہنے والے فرشتے، بیت المعمور میں اربوں خربوں رہنے والے فرشتے، تمام کے تمام فرشتوں نے تمنا کی، یہ آرزو کی، یہ حسرت کی، یہ شوق اظہار کیا، الہی جس کالی کملی والے کا دیدار بلال کرے، سلمان فارسی کرے، سہیل کرے، سیدہ ظہیرہ کرے، نبینا کرے، اس میاں جس کا دیدار کر کے اتنی تکڑی ہو جائے، قیمہ بن گیا مگر ایمان نہ چھوڑا۔ فرشتے کہتے ہیں الہی اس کالی کملی والے کا ہمیں بھی دیدار کرا، اس محبوب کی ہمیں بھی زیارت کرا۔ تو پروردگار عالم نے
معراج شریف کا پروگرام بنایا. ایک دنیا کو یہ بتانا مقصود تھا کہ تم بڑے بڑے تمدن والے بنتے ہو، تہذیب کے مالک بنتے ہو، معاشرے کے مالک بنتے ہو، اگرچہ میرا محبوب غریب ہے، ذات کے اعتبار سے نرالا، صفات کے اعتبار سے نرالا، اور ہستی کے اعتبار سے دکان مکان میں نے اس کو آمدن نہیں دیے، بظاہر تمہیں مسکین نظر آتا ہے. علم یجد کا یتیم فآویٰ، یتیم پیدا ہوا، غریب نظر آتا ہے، پر مقام اتنا اونچا ہے کہ آج سے شریف کا پروگرام بنایا. ایک دنیا کو یہ بتانا مقصود تھا کہ تم بڑے بڑے تمدن والے بنتے ہو، تہذیب کے مالک بنتے ہو، معاشرے کے مالک بنتے ہو، اگرچہ میرا محبوب غریب ہے، ذات کے اعتبار سے نرالا، صفات کے اعتبار سے نرالا، اور ہستی کے اعتبار سے دکان مکان میں نے اس کو آمدن نہیں دیے، بظاہر تمہیں مسکین نظر آتا ہے. علم یجد کا یتیم فآویٰ، یتیم پیدا ہوا، غریب نظر آتا ہے، پر مقام اتنا اونچا ہے کہ آج سے اعظم ہو اور کالی چمڑی والا جوتوں سمیت چلا رہے. سارے معراج زمین پہ ہوئے مگر محبوب تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج عرش بری پہ ہوا. اور اس واقعے کو ذکر کرنے کے لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے لفظ سبحان فرمایا. معراج کے واقعے کو پھر ذکر فرمایا، پہلے اپنی شان سمجھائی. سبحان الذی، عموماً علماء سے سبحانک اللہم پاکی بیان کرتا ہوں میں اپنے پروردگار کی. سبحان کے معنی پاک ہونے کے ہیں، مگر یہ جو ہمارے بیچارے ان پڑھ لوگ ہیں، تھوڑے پڑھے ہوئے لوگ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں، جو ترجمہ مولوی کرتا ہے سبحان، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ میاں چھینٹوں سے پاک ہے، اللہ پاک ہے. کوئی نہیں سمجھتا کہ کیا مطلب ہے پاک سے. اللہ میاں نعوذ باللہ پیشاب پخانے سے پاک ہے، چھینٹوں سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، بیوی سے پاک ہے، قبیلے اور خاندان سے پاک ہے، ماں باپ سے پاک ہے، برادریوں سے پاک ہے. لفظ سبحان کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کسی پلیتی سے پاک ہے، بلکہ سبحان فرمایا وہ اپنے شریکوں سے پاک ہے. کوئی اس کا ساتھی نہیں، کوئی ہمسر نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں. فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات. کائے سے پاک؟ انجینئروں سے پاک ہے، لیبر سے پاک ہے، اسباب سے پاک ہے، وسائل سے پاک ہے، محتاجگی سے پاک ہے. کوئی اس کے سامنے دم نہیں مار سکتا. اس کی شان یہ ہے اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے، حکم ہوتا ہو جا، بس وہ ہو جایا کرتا ہے. اور ایک اور چیز ذرا سمجھے آپ. اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے زمین اپنی مرضی سے بنائی، آسمان اپنی مرضی سے بنایا، چاند اپنی مرضی سے بنایا، سورج اپنی مرضی سے بنایا، ستارے اپنی مرضی سے بنائے، پہاڑ اپنی مرضی سے بنائے، سمندر اور دریا اپنی مرضی سے بنائے، پھول پتی کلیاں باغ و بہار اپنی مرضی سے بنائے. سارا نظام عالم میں نے اپنی مرضی سے بنایا. میرے محبوب جب تجھے بنانے کی باری آئی، میں
میں نے تیری روح سے پوچھ پوچھ کر تجھے بنایا. تیری شان اتنی بڑی ہے جیسے تو نے چاہا میں نے ویسے بنایا. جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اعلیٰ درجے کی صورت ہو، نہ کائنات میں کوئی ایسا آیا اور نہ آ سکے گا. کیوں؟ نبی تو نبی رہے، ہمارا تو عقیدہ ہے. آؤ، کئی لوگ تمہیں کہیں گے کہ یہ نبی کو نہیں مانتے، یہ نبی کی شان کو نہیں مانتے، ان کے دھوکے میں نہ آیا کرو. قاری علیم کا عقیدہ نوٹ کر کے لے جاؤ. میرا عقیدہ ہے، ایمان ہے، میرے بزرگوں کا عقیدہ ہے، میرے استادوں کا عقیدہ ہے، علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ نبی کو نبی جس ماں نے نبی کو جنم دیا ہے، ہمارا عقیدہ ہے ساری کائنات میں ایسی ماں نہیں آ سکتی. ہمارا عقیدہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے جس ٹکڑے پہ قدم مبارک رکھ دیا، اس زمین کے ٹکڑے کا ساری زمین مل کر مقابلہ نہیں کر سکتی. ہمارا تو یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کا لعاب اور پانی کا مقابلہ سارے جہان کے مشروبات ملاؤ، اعلیٰ درجے کے سینٹ ملاؤ، خوشبو ملاؤ، تمام چیزیں ملا کر کالی کملی والے کے لعاب کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سرکار کی نالین مبارک، حضور کی جو جوتی مبارک تھی، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تم بنائے جوتے ڈال کر مسجد میں تو آ کے دکھا، کوئی حاجی تجھے بھی تھپڑ مارے گا. شرم نہیں آتی؟ مسجد میں جوتے پہن کر آ گیا اور حضور کی وہ نالین ہے، حضور کا وہ جوتا مبارک ہے. آواز آئی عرش میرا ہے، جوتا تیرا ہے، بل بلا کھٹکا چلے آؤ. کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو تم نے تو حضور کو چھوڑ دیا، حضور کا نام لے کر ٹھگوں کے پیچھے لگ گئے، جھوٹ بولنے والوں کے پیچھے لگ گئے، نکر کرنے والوں کے پیچھے لگ گئے، پیٹ پالنے والوں کے پیچھے لگ گئے، تمہیں ٹھگنے والوں کے پیچھے لگ گئے جو تمہارے ایمان کا بھی، تمہاری عزت کا بھی، تمہاری آبرو پہ بھی ڈاکہ ڈالتے ہیں. تم ان کی باتیں مانتے ہیں. ابھی میں نے نہیں بتایا میں آج کا مہینہ نہیں مانتے، کنڈوں کا مہینہ مانتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ایسی جگہ پہنچایا جہاں کوئی نہ گیا. فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. اور لوگوں پاک ہے میری ذات، کیا مطلب سمجھو کہ کل کو تم یوں کہو گے جی کیسے جا سکتے ہیں آسمانوں پہ، کیسے سدرۃ المنتہا پہ جا سکتے ہیں، کیسے عرش عظیم پہ جا سکتے ہیں. فرمایا کیسے کیسے نہ کرو، کیسے ویسے کی بات نہیں. میزبان خدا ہو، مہمان مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کیسے ویسے کی کوئی بات نہیں. اور جب میں لے جانے پہ آؤ پھر کیا مطلب. اور ایک اور چیز سمجھتے جاؤ، کئی لوگ آپ کو دھوکہ دیں گے کہ دیکھو جی اگر آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوتے، اگر حضرت آمنہ کے بیٹے ہوتے، فاطمہ کے ابا ہوتے، رقیہ کے ابا ہوتے، زینب کے ابا ہوتے، ام کلثوم کے ابا ہوتے، خدیجہ کے شوہر ہوتے، ابو طالب کے بھتیجے ہوتے، عبداللہ کے بیٹے ہوتے، عبد المطلب کے پوتے ہوتے، اگر یہ ساری چیزیں ہوتی تو آسمانوں سے کیسے جا سکتے تھے؟ خدا نے یہی تو فرمایا اصحاب عبدی ہی، سب کچھ ہے. 4 بیٹیوں کا باپ ہے، خدیجہ کا گھر والا ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، آمنہ کا دلارا ہے،
حلیمہ کا لخت جگر ہے، بلال اور سہیل کا آقا ہے، اسی صورت کے ساتھ، اسی لباس کے ساتھ میں آسمان پر اپنے محبوب کا فرشتوں کو دیدار کرانا چاہتا ہوں۔ بدل بدل کے نہیں لے گئے، عبدی ہی لے چلا میں اپنے بندے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ماں معبود میں ہوں، اتنی بڑی شان کے باوجود بھی معبود میں ہوں، وہ میرے عبد ہے۔ اور فرمایا کالی کملی والے، سجدہ میرے لیے، درود تیرے لیے، قیام میرے لیے، سلام تیرے لیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف کے لیے لے جانے لگے۔ آپ حتیم میں سوئے ہوئے ہیں، حاجیوں نے دیکھی ہے وہ جگہ، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ آدھا کعبہ جو ہے وہ بغیر چھپا ہوا ہے، اس کو حتیم کہتے ہیں۔ اگر یہ مسئلہ بیان کروں تم میں سے کئی برا مان جائیں گے۔ آئے آئے آئے، مکے والے تھے تو مشرک، تھے تو کفر میں، نبی کو تو پتھر مارتے تھے، پر انہوں نے جو خانہ کعبہ بنایا، حلال کے پیسے اتنے اکٹھے ہوئے کہ آدھا چھپ سکے اور آدھا بغیر چھپا رہ جائے۔ وہ مکے والوں، تمہاری اس بات کا کیا کہنا کہ تم نے آدھا کعبہ بغیر چھپا تو چھوڑ دیا مگر حرام کا پیسہ نہ لگایا؟ کعبے کو، خانے کعبے کو، آدھے کعبے کو بغیر چھپا تو چھوڑ دیا پر حرام کا پیسہ نہ لگایا۔ اور ایک اور بات ان کافروں کی سنو، پلے باندھ لو، کام آئے گی۔ کئی کافر بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے تو سارے کپڑے اتار دیتے تھے ننگے ہو کر۔ بات تو بری تھی کہ ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کرے، لیکن جب ان سے پوچھا گیا نا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، کپڑے اتار کر بیت اللہ کا طواف کر رہے ہو، کہنے لگے حرام کے کپڑے پہن کر طواف کرتے شرم آتی ہے۔ ہمارے کپڑوں میں حرام ملا ہوا ہے۔ کبھی ہم نے بھی سوچا؟ یہ تو ہر وقت کہتے ہو اور میں بھی کہتا ہوں، جی سال ہو گیا دعا مانگتے مانگتے، ایمان سے رو رو کے دعا کئی مرتبہ مانگ چکا ہوں، منظوری نہیں، لباس کا خیال نہیں۔ فرمایا لباس تیرا حرام ہے، پیٹ میں روٹی حرام ہے، آنکھ میں تیری حرام ہے، کان میں تیرے حرام ہے، ہاتھ تیرا حرام کو لگتا ہے، پیر تیرے حرام کی طرف چلتے ہیں، قبولیت کیسے ہو؟ یہ بھی تو مسلمان کہلاتے ہیں۔ جمعہ پڑھنے آئے، کسی کی جوتی اٹھا کے لے گئے اور بڑا خوش ہو کے جاتا ہے، میں نے بڑی کمائی کر لی، جوتا مار لیا۔ ہاں ہاں، تجھے قبر میں جوتا ہی پڑیں گے، تجھے قیامت میں جوتے ہی پڑیں گے، جہنم میں آگ کے جوتے ہی کھائے گا۔ تو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس آرام فرمائے۔ حکیم کہتے ہیں کعبے کے اس حصے کو جو بغیر چھپا ہے، اس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے۔ جبریل آیا، اللہ اللہ، یہاں بھی بڑے مضمون نکلتے ہیں، بھائی دین تو بڑا ہی دین ہے نا آخر، اللہ غنی۔ معراج والی رات میں جبریل امین آئے، معراج والی رات میں جبریل امین آئے، اور ہجرت والی رات میں رحمت للعالمین صدیق کے دروازے سے خود تشریف لائے۔ معراج والی رات میں جبریل جنت کی سواری براق لے کر آیا، اور ہجرت والی رات میں صدیق خود سواری بن گیا۔
جبریل معراج کرا کے چھوڑ گیا، صدیق ایسا جڑا آج تک ساتھ ہے۔ معراج خوشی کی رات ہے، ہجرت والی دکھ اور غمناک رات ہے۔ ارے جو دکھ میں کام آئے وہ یار سچا، جو خوشی میں کام آئے وہ یار سچا ہے۔ ابو بکر کا وہ گھرانہ ہے جو دکھوں میں حضور کے کام آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جبریل امین آئے، میکائیل کو ساتھ لائے، عرض کیا الہ العالمین یہ تو سوئے ہوئے ہیں، ان کو بیدار کیسے کروں، کیسے جگاؤں؟ آواز آئی جبریل خبردار بے ادبی نہیں کرنی۔ بے ادبی سے ہرگز نہیں بلانا، یا محمد کہہ کر جگاؤں فرمایا ہرگز نہیں۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے محبوب کی آواز سے اونچی آواز کرنے والوں تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ الہ العالمین یا محمد کہہ کے جگاؤں فرمایا ہرگز نہیں، یا رسول اللہ کہہ کر جگاؤں فرمایا نہیں۔ کوئی کھڑکا گڑکا کر دوں جاگ جائیں گے فرمایا ہرگز نہیں، کھانسی کھنگورا کر دوں فرمایا ہرگز نہیں۔ او میرے پروردگار، میں اپنا فرشتہ جبریل امین کروڑوں لاکھوں ہزاروں اربوں خربوں فرشتوں کا سردار ہوں، میں آپ کے سر مبارک پہ اپنا ہاتھ رکھ دوں جاگ جائیں گے فرمایا ہرگز نہیں۔ الہی کپڑا مبارک پکڑ کے کھینچ لو فرمایا ہرگز نہیں۔ ہاتھ کی انگلی پکڑ کر کھینچ دو فرمایا ہرگز نہیں۔ پیر مبارک کی انگلی پکڑ کے کھینچ دو فرمایا نہیں۔ کسی جگہ سے گدگدا دو فرمایا نہیں۔ الہی اور کیا طریقہ ہو جگانے کا؟ کپڑا کھینچنے کی اجازت نہیں، انگلی مبارک دبانے کی اجازت نہیں، سر پہ ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں۔ عرض کیا الہی یوں پیر پہ اپنا ہاتھ رکھ دوں فرمایا نہیں۔ الہی پھر کس طرح بیدار کروں، کس طرح جگاؤں؟ یہی طریقے ہیں جگانے کے۔ فرمایا جبریل آج سے پہلے ہزاروں عاشقوں نے اپنے معشوقوں کو ان تمام طریقوں سے جگا لیا ہے، یہ سارے طریقے مستعمل ہیں، یہ سارے طریقے پرانے ہیں، یہ تمام کے تمام طریقے کار ہو چکے ہیں۔ ہزاروں محبوں نے اپنے محبوبوں کو جگایا، ہزاروں عاشقوں نے اپنے معشوقوں کو جگایا، ہزاروں دلوں نے اپنی دلہن کو جگایا۔ جبریل یہ سارے پرانے طریقے ہیں، اور جبریل جگانے کے انداز نرالے ہونے چاہیے، محبوب نرالا ہے، نرالی شان ہے میرے محبوب کی، اس لیے انداز نرالے ہونے چاہیے۔ یا اللہ وہ انداز کیا اختیار کروں، کیا صورت ہے وہ؟ فرمایا ساری دنیا جانتی ہے کہ تو نورانی ہے، تو نورانی ہے، نور کا بنا ہوا ہے، نوریوں کا سردار ہے، ہر نبی کے پاس پیغام لانے لے جانے والا ہے،
آسمانی کتابیں تو نے ساری دنیا میں پہنچائی، بڑا مکرم فرشتہ ہے، کروڑوں نہیں، لاکھوں نہیں، اربوں خربوں فرشتوں کا تو سردار ہے، پر میں نے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ ہی جو استعمال کیا ہے، آؤ دنیا کو سمجھائے کہ جبریل امین 600 پر والا نورانی تاج والا پیروں میں لیٹا پڑا ہے اور آمنہ کا در یتیم آرام فرما رہا ہے۔ فرمایا جگانے کا یہ طریقہ اختیار کر کہ میرے محبوب کے قدموں میں لیٹ جا، اور یہ جو تیرا نورانی تاج ہے نا سر سے، اس کو اوڑے اوڑے لیٹ جا، اس کے اوپر کا جو پر ہے ہزاروں کروڑوں جہاں رحمت برستی ہے، اس سے تھوڑی سی میرے محبوب کے پیر کے تلوے میں خراش کر دے۔ فرمایا دنیا والوں بحث نہ کرو، میرے محبوب کو بصریت سے نہ نکالو، عبدیت سے نہ نکالو، عبداللہ کا بیٹا مانو، عبد المطلب کا پوتا مانو، علیمہ کا دلارا مانو، سارے جہان کے آنے والوں کا صدقہ مانو، فاطمۃ الزہرا کا ابا مانو، پر مقام اتنا بڑا ہے کہ اربوں قریب خربوں فرشتوں کا سردار پیروں میں لیٹا پڑا ہے۔ حضور کریم سب کا صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے، جاگ گئے، دیکھا جبریل ہے، فرمایا کیا بات ہے؟ کہ اللہ سائی نے بلایا، میں تیار ہوں، میں تیار ہوں۔ چنانچہ جب دوسرے ملک کو لوگ جاتے ہیں تو ٹیکے لگائے جاتے ہیں تاکہ وہاں کی آب و ہوا متاثر نہ کرے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جبریل نے میرا سینہ چاک کیا اور قرآت نور کی بھر کر میرے سینے میں داخل کر دی۔ وہ عرش پہ جانے کے لیے ٹیکے لگ رہے ہیں، آپ نے وضو فرمایا، تیار ہو گئے، جنتی براق سامنے پیش کر دیا گیا، اس پہ سوار ہو جاؤ۔ روایت میں آتا ہے آج کل تو موٹر کار سکوٹر سائیکل کا زمانہ ہے، جن لوگوں نے گھوڑا گھوڑی پالے ہیں، بڑے بڑے شوق گھوڑے جب سواری کے لیے کھولے جاتے ہیں، زین رکھی جاتی ہے، اپنے بدن میں جھرجھری مارتے ہیں، شوخی کرتے ہیں۔ جنتی براق نے یوں سر ہلایا، سامنے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جبریل نے کان میں کہہ دیا، او براق تو نے کس کے سامنے سرتابی کی ہے؟ تو امام الانبیاء ہے۔ اگر اللہ نے تیرے سے پوچھ لیا کہ سرکار کے سامنے سر کیوں ہلایا تھا تو کیا جواب دے گا؟ علماء نے لکھا ہے کہ جنتی براق کو اتنی بات سن کر پسینے آ گئے اور جانور پسینہ پسینہ ہو گیا، کبھی 60 سال کے بڈھے کو بھی شرم آئی، کبھی وہ بھی پسینے میں ڈوبا۔ فکر میری مصطفیٰ کریم والی نہیں، لباس میرا مصطفیٰ کریم والا نہیں، کھانا پینا میرا کالی کملی والے کا نہیں، گھریلو زندگی، بیرونی زندگی، کاروباری زندگی، تمام زندگی میرے خلاف ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں ساری عمر میں کبھی پسینہ نہ آیا۔ ستر 70,000 فرشتہ استقبال کے لیے آگے دوڑے گا، 70,000 فرشتہ دائیں طرف سلام پڑھتا ہوا چلے گا، 70,000 فرشتہ بائیں طرف سلام پڑھتا ہوا چلے گا، 70,000 فرشتہ پیچھے سلام پڑھتا ہوا درود پڑھتا ہوا چلے گا، 2,80,000 فرشتہ ہے۔ کسی نے سید عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری سرکار رحمت اللہ علیہ، حضرت بخاری مرحوم سے کسی نے پوچھا کہ جی نبی کو اگر کوئی بلائے
آتے ہیں تشریف لاتے ہیں. نیند میں نہ ہونا, ذرا یاد کر کے لے جاؤ. بخاری مرحوم سے کسی نے پوچھا کہ جی نبی کو اگر کوئی بلائے آ جاتے, تشریف لے آتے؟ فرمایا ہاں, کیوں نہیں آتے؟ اور شرط یہ ہے کہ لے جانے والا جبریل ہو, لے جانے والا جبریل ہو, اور چاروں طرف 2,80,000 فرشتہ ہو, اور بیت المقدس میں 1,24,000 نبی استقبال میں بیٹھے ہو, اور بلانے والا خدا ہو, اور سفر ہو آسمانوں کا, تو آس پہ نبی جا سکتا ہے. اور اگر اتنا بڑا انتظام کوئی نہیں کر سکتا پھر نبی نہیں آتا. یہ جو لوگوں نے عقیدہ بنا رکھا ہے, بیٹھے رہے, پان بھی چباتے رہے, چائے بھی پیتے رہے, غزلیں گاتے رہے, جب دیکھا کہ 11 ساڑھے 11 بج گئے, کھڑے ہو جاؤ بھی نبی آ گئے. کھڑے ہو گئے, تھوڑی دیر کھڑے ہوئے, بیٹھ جاؤ بھی چلے گئے. شاہی مرحوم نے سمجھا دی کہ نبی تو اتنی شان کا مالک ہے, اتنی عظمتوں کا مالک ہے, اللہ نے بلایا تو کتنا بڑا اہتمام کیا. اور سنو, یاد کر کے لے جاؤ, تم فوراً پسینے میں آ جاتے ہو, اجی یہ تو نبی نو منتے ہی نہیں. اور میں نبی کو کیسا مانتا ہوں, اللہ پاک نے جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی تو حکم ملا, اے رات ٹھہر جا, اور چاند سکون اختیار کر, گردش بند کر دے, ٹھہر جا, اور سورج تو بھی ٹھہر جا, اور ستارہ تم بھی ٹھہر جاؤ, دریا تم اپنا بہاؤ بند کر دو, سمندر تم اپنا تلا تم بند کر دو, ہوا تم بھی ٹھہر جاؤ, کلیاں چٹکنا بند کر دو, اور پھولوں تم اپنی پتیوں کو اکٹھا کر لو, اور آسمانوں تمہارے اندر تیاری ہو جائے, زمین تو بھی گردش بند کر دے, آسمان تم بھی گردش بند کر دو, اور جبریل آ جا, سارے نظام عالم کا مین سوچ نکال دے, ساری کائنات کھڑی ہو جائے استقبال کے لیے, میرا محبوب آ رہا. سرکار تشریف لا رہے ہیں, سارا نظام عالم کھڑا ہو جائے استقبال کے لیے. اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے نا کہ یہ سارے کا سارا قصہ تھوڑی سی رات میں پاس ہو گیا, اسی لیے تو پاس ہو گیا, نہ رات آگے چلی اور نہ ڈھلی نہ ختم ہوئی. چاند ٹھہر گیا, سورج ٹھہر گیا, آسمان ٹھہر گیا, زمین ٹھہر گئی, دریا سمندر ٹھہر گئے, فضا ٹھہر گئی, اور سب کچھ نبی کے لیے روکا تو رک گئے. تمہیں نبی کے حکم کے لیے روکا جائے, کبھی تم بھی رکتے. ابھی تم کتنے اچھے اچھے آدمی آئے بیٹھے ہو دور دور سے, اور یہ قرب و جوار والے اب کہیں بیٹھے ادھر ادھر جوا کھیل رہے ہوں گے, کہیں ادھر ادھر بیٹھے ہوئے مقدر کے مارے. اور دن تو کام سے کرتے ہیں, آج سوئے پڑے ہوں گے. یہ تقدیر کا لکھا ہوا ہے, ان کا گناہ نہیں, مقدر نہیں. کئی لوگ تم میں سے 12:30 بجے آ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو جمعے کے دن پہلے مسجد میں آئے اس کو اونٹ کے برابر ثواب ملے گا. اور کئی تم میں سے ایسے ہیں ابھی تو خطبے کے اذان کو دیر ہے چلے جائیں گے, کیا وہ 12 بجے والا اور 2 بجے والا برابر ہے؟ کوئی اس نیت سے آتا ہے کہ چل کر 2 آنسو بہاؤں گا میرا نام اعمال چمک جائے گا. کوئی بدبخت اس نیت سے آ بڑھتا ہے کہ سلام پھیر کر ہی بھاگوں گا, کسی کی جوتی بغل میں دبا کے لاؤں گا. الگ الگ مقدر ہے, الگ الگ تقدیریں ہیں.
کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اتنی عظمتیں عطا فرمائی، اس قدر اکرام فرمایا کہ اس کائنات میں کسی کا ہو ہی نہیں سکتا، نہ ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے براق پہ سواری دی۔ حضور فرماتے ہیں جبریل کو آ جا، میرے آگے سوار ہو جا۔ نورانی جبریل کہتا ہے میری کیا مجال ہے کہ میں آپ کی سواری پہ سواری کروں، اور میں آگے کو ہو جاتا ہوں، پیچھے سوار ہو جا۔ انہوں نے کہا میری ضرورت ہی نہیں کہ میں آپ کی سواری پہ سواری کروں، اور میں پھر میرے ساتھ نہیں چلے گا۔ عرض کیا چلوں گا تو صحیح، کیسے؟ فرمایا کالی کملی والے جا، تیرا قدم مبارک رکاب میں رکھا ہوا ہے، یہاں نیچے میں اپنا نورانی تاج لگا کے چلوں گا تاکہ دنیا کو پتہ چلے بشر کا کیا مقام ہے، عبد کا کیا مقام ہے، اور جبریل امین کا کیا مقام ہے۔ باقی انشاءاللہ اگلے دن ہو جائے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو معراج والے کے طفیل اور صدقے میں معافی عطا فرمائے، اور ہماری مشکلوں کو آسان فرمائے، ہماری حاجتوں کو پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سب پر کی پریشانیوں کو دور فرما۔ سرفراز خان صاحب ہیں، ان کے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نیک تمناؤں کو پورا فرمائے اور مقاصد حسنہ میں کامیاب فرمائے۔ یہاں ڈیرہ محمدی ڈیرہ بدو کے نام سے ہے، وہاں تبلیغی جماعت آئی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ساتھی آئے ان کا